औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो बनाया गया था सूरह बकरा की आयत नंबर 2 से 5 तक में। आज कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह आयत नंबर 6, 7 और उसके आगे जितना हो सके कवर करने का इंशाअल्लाह। तो पहले देखते हैं, ये आयत शुरू होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये आयत नंबर 6, जिसका मतलब है बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत कहीं ना कहीं हमको पीछे सोचने पे मजबूर कर दे रहा है। जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे कुरान में आयत नंबर 2 में ला रैब, कुरान का सबसे अहम हिस्सा शुरुआत का है ला रैब, क्योंकि ला रैब से ही कोई शक नहीं रहे। ला का मतलब नहीं और रैब का मतलब होता है शक, डाउट। जब कोई डाउट नहीं रहता है तभी इंसान श्योर हो पाता है। तो आप देखिएगा ये आयत इसी तरह से श्योर से स्टार्ट हो रहा है। श्योरली, बेशक, मतलब कोई शक नहीं है। इन्ना का मतलब क्या है? श्योरली, बेशक, जिसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह का अल्फाज ला के कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फिर से वो डाउट दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सी डाउट दूर करने की कोशिश की जा रही है? पहला बात तो हम ये समझे कि अगर हम इस तर्जुमा को लिटरली आम तौर पे ले लें तो इसका मतलब निकलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग भी नॉन मुस्लिम थे उन्हें आप दीन का दावत दे या ना दे, उन्हें समझाएं या ना समझाएं, डराए या ना डराएं, वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। मतलब क्या है? बात ख़त्म, और दावत करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब मैंने शुरू में बताया था कि कुरान कुछ इस तरह से काम करता है कि कुरान एक सवाल पैदा करता है और तुरंत बाद उसका जवाब देता है। कभी कभी कुछ देर बाद कुरान में किसी दूसरे जगह पे उसका जवाब देता है। इसी तरह से अल्लाह ताला यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। देखिए उसका अगला आयत, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी और उनके आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो गौर करने की बात है कि पहला आयत जो आयत नंबर 6 है, ये डेफिनेशन आयत नंबर 6 और 7 डेफिनेशन है काफिर का। काफिर किसे कहते हैं? तो काफिर किसे कहते हैं, इसका जवाब हमको कुछ इस तरह से मिल रहा है। इस पहलू को समझने के लिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिल पे मुहर लगा दिया है। क्या कर दिया है? मुहर लगा दिया, और वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया है? और सबसे पहली बात है कि अगर किसी के दिल पे मुहर लग चुकी है तो क्या हम किसी दिल को झांक के देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हम ये पता नहीं कर सकते कि काफिर कौन है। इसीलिए हदीस में भी आता है कि हमको किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। अगर वो काफिर नहीं हुआ तो वो काफिर वर्ड लौट कर हम पर वापस आ जाएगा। इसीलिए ये अल्लाह की सुन्नत है, ये रसूल की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्निंग भी दिया है कि हम किसी को काफिर ना कहें। और इससे पता चल रहा है, देखिए अल्फाज अगर हम गौर करें तो हमको पता चल रहा है इसका बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था कि बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? ये आयत मदीना में नाजिल हुई और यहाँ पर यहूदी और कुछ ईसाई और कुछ अनपढ़ अंसार और मक्का के कुछ लोग जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। तो हमको यहाँ पता चल रहा है कि ये कुछ लोगों के बारे में बताया जा रहा है। ख़ासकर शुरुआत करते हैं मक्का के लोगों से। क्यों? क्योंकि मक्का के लोगों का कुछ वास्ता है इस आयत से। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में रहे दावत के दौर में, और उससे पहले 40 साल वक्त बिताया वही आने से पहले। तो वो लोग अच्छी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे। उनको सादिक, अमीन, सच्चा, क्या क्या नाम से बुलाते नहीं थे।
لیکن اس کے باوجود بھی جب 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور 13 سال دعوت دیا انہوں نے لوگوں کو، 13 سال سمجھایا لگاتار، اس کے باوجود بھی انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب سمجھائے یا نہ سمجھائے بات برابر ہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سب کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ اور کچھ پہلو اب دیکھیے گا، غور کرنے والی بات ہے، اور کچھ یہودیوں کا بھی یہاں پر ذکر ہوگا۔ کیونکہ یہودی اچھی طرح سے سچ کو جانتے تھے، لیکن اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے جینٹائل ہونے کی وجہ سے، کہ دوسروں لوگوں کو وہ نیچا دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو نبیوں کا خاص اور اللہ کا خاص مانتے ہیں، اور باقی سب کو تلمود میں ان کی کتاب میں ذکر ہے کہ سارے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ ان کے لیے بنایا گیا، یہاں تک کہ دوسرے انسان بھی۔ تو کسی کے ساتھ وہ کچھ بھی کرے، اس کا سوال جواب ان سے نہیں ہوگا، ان کا جواب ان کو نہیں دینا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے آج دنیا میں اتنی تباہی کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے لیے ہی بنا دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو جو کافر لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کچھ دفن ہوا۔ تو یہاں پر کیا دفن ہوا؟ وہ کفار بھی جو مکہ کے تھے اور یہ یہودی بھی، وہ اچھی طرح سے سچ کو جانتے تھے، لیکن سچ کو انہوں نے دفن کر دیا، سینے کے اندر دفن کر دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہی لفظ کا مطلب نکلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ اور پہلو کو، تاکہ ہم اس پہلو کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگا دیا۔ پہلا پوائنٹ تو ہم کو سمجھ میں آیا، کیونکہ لگاتار بہت سالوں تک ان کے اوپر محنت کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر کوما میں گیا اور بہت مہینے وہ کوما میں رہا، اس کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اچانک سے چل نہیں پائے گا، وہ اچانک سے اس کا باڈی حرکت نہیں کر پائے گا، اس کو چلنے پھرنے میں پھر بہت وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کو اندھیرے روم میں بند کر دیا جائے اور 4-5 سال تک اس نے روشنی نہیں دیکھا، ایک دم اندھیرا، کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں، ایک دم اندھیرا، اس میں اگر وہ 4-5 سال یا سال بھر بھی رہا ہو تو امید ہے کہ اس کے بعد جب اسے روشنی دکھایا جائے، سورج کی روشنی میں لایا جائے، تو وہ دیکھنے لائق نہیں رہے گا، وہ اندھا ہو جائے گا۔ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں جب انسان ہدایت کے طرف محنت نہیں کرتا، ہدایت کی ایکسرسائز نہیں کرتا۔ جب ہم کسی چیز کا ایکسرسائز کرتے ہیں تبھی وہ فیکلٹی جو ہے جسم کا ہمارا جو بھی حصہ وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم جم جائیں، اگر ہم ہاتھ کا ایکسرسائز کریں گے تو ہاتھ ہمارا مضبوط ہوگا، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے کسی چیز کا ایکسرسائز اگر ہم بند کر دیں تو دھیرے دھیرے ہمارا باڈی پارٹ بھی خراب ہونے لگے گا۔ اگر ہم دن بھر سوتے رہیں چلے پھرے نہیں، تو کچھ مہینوں یا سالوں میں ہی ہمارا جسم ایک دم عجیب سا ہو جائے گا، ہمارا ہاتھ پیر اس طرح سے کام نہیں کرے گا جس طرح سے پہلے کیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے کچھ ہمارا دل بھی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نو ڈاؤٹ انا، بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک کس چیز کا دور کیا جا رہا ہے؟ شک اس چیز کا دور کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کا دل ہدایت کے طرف بڑھے گا۔ ہدایت کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہدایت کی ایکسرسائز ہی نہیں کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتا ہے کہ جو لوگ اگر ہدایت کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دیا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہدایت تو سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اس پر چلتا کون ہے؟ متقی لوگ۔ اس پہ چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، اس کو اپنانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو جو لوگ ہدایت کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت دیتا ہے۔ تو جو لوگ جتنا ایکسرسائز کریں گے وہ اور ہیلدی ہوتے جائیں گے، یہی مطلب اس کا نکلتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سینے میں، دل میں بلیک ڈاٹ، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی ہماری اگر گناہوں میں ڈوبتی جائے گی تو ہمارا پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اس میں جنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ دل سچ کے طرف، سچ سے اس کا کوئی لینا نہیں رہے گا اور کوئی ذمہ داری اس کو قبول نہیں ہوگی۔ تو جس سے وہ پیار کرتا تھا بہت پہلے، اب اس سے وہ نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہی چیز ہو رہا ہے کہ سچ سے اب ان کو نفرت ہونے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں، جھوٹ ہی ان کی زندگی بن چکی ہے۔
تو اس طرح کے لوگ ہم کو ماحول میں بھی معاشرے میں بھی ملتا ہے، اور ایسا سچویشن میں اللہ تعالیٰ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ کیونکہ جب ہم ان سے بات کریں گے ان کا دل تو سڑ چکا ہے، اب وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم ایک دن کسی پہ دعوت کر کے نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگاتار محنت کی، 13 سال، اس کے بعد بھی امید نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہمیں بھی لگاتار محنت کرنا ہے اور امید نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں بول سکتے بھائی وہ تو بات سنتا ہی نہیں ہے اسی لیے وہ تو کافر ہے، چھوڑو اس کو، ہٹاؤ، وہ انکار کرتا ہے۔ کافر کا مطلب یہاں پر انکار کرنا نکلا، کیونکہ اس نے سچ کو دفن کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اور پہلو۔ اب جو شک کی بات آئی، قرآن شروع ہی جب ہوا سورہ بقرہ میں، لا ریبہ مطلب شک دور کرنے والی کتاب، یہ آپ کی زندگی کے سارے سوالوں کے جواب دینے والی کتاب، آپ کو متقی بنا کر اللہ کے پاس واپس لے جانے والی کتاب، جنت کا وارث بنانے والی کتاب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شک پیدا ہوتا ہے نا، ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کا اثر رہتا ہے، ہم بے چین رہتے ہیں، ہم سکون سے نہیں رہ پاتے۔ جب ہم برائی گناہ میں رہتے ہیں تو ہم سکون سے نہیں رہ پاتے۔ اسی طرح سے جب سوالوں کا جواب مل جاتا ہے تو ہم تسلی بخش ہو جاتے ہیں، اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہی سورہ بقرہ کا آیت نمبر 2 میں تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب سے تمہارے سارے شک دور ہو جائیں گے، اور شک ہمارے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو ہم سورہ تغابن میں بھی دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11 میں، کہ جو کوئی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ کس کو؟ اللہ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تو یہ ایمان بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اور هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ جو آیت نمبر 2 میں کہا گیا، وہ بھی اگر ہم غور کریں تو تقویٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ وہ تقویٰ سینے میں ہے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں ہے۔ صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہمارے دل سے ہی آتا ہے، اور ہم اپنا عقل کا استعمال دماغ سے کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب ہم غور کرتے ہیں، یہ جو ختم لفظ ہے، ختم لفظ کا مطلب ہوتا ہے، عام طور پہ ہم بولتے ہیں مہر لگا دینا، لیکن یہاں پر مہر لگانا کوئی عام مہر لگانا نہیں، کوئی چیز ایسا اس کو، جیسے کہ خام ہوتا ہے نا انویلپ، اس کو بند کر دینا، اب اس میں کچھ اور نہیں ہٹے گا، مطلب وہ ڈن ڈیل، ختم ہو چکا بات، اب اس پہ کچھ بھی پیش کرو، اس کے اندر کچھ بھی ڈالنا چاہو اندر نہیں جائے گا، یہ ختم کا مطلب ہے۔ تو اب ہم کچھ اور پہلو دیکھتے ہیں اسی آیت میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جو دل کی بات آئی، پھر سمعہم، ٹھیک ہے، ان کے کانوں کی بات آئی، ابصارہم، اور ان کے دیکھنے کی بات آئی۔ تو ہم پہلو غور کرتے ہیں جب، تو دل کا بات تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ دل کا ہے۔ اب کان، یہاں سمعہم جو ہے وہ سنگولر فارم میں دیا گیا ہے۔ وہ سنگولر فارم میں کیوں دیا گیا ہے؟ سنگولر فارم میں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جب ہم کسی کو بولتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ایک انسان ایک ٹائم پہ ایک ہی بات سن سکتا ہے، ایک انسان ایک ٹائم پہ ایک ہی بات سن سکتا ہے، لیکن دیکھنے کا معاملہ کچھ اور، ہم ایک ٹائم پہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور دل کا معاملہ بھی کچھ اور ہے، ہمارے دل میں بہت کچھ ایک بار میں چلتے رہتا ہے۔ تو اس لیے سننے کا یہاں پر ہدایت جو ہے، صرف اللہ کی ہدایت سنائی جا رہی ہے۔ جب اس سے وہ انکار کر دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب باقی ساری چیزیں اس کے لیے اب بیکار ہے، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہی چیز قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں پرماننٹ سیل، پرماننٹ ختم لگ چکا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انکار کرتے رہتے تھے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سننے پر بھی کیوں لگا۔ اب 2 آیت اس طرح سے ہے، اس کو غور کرنے کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ زاسیہ میں آیت نمبر 45-8 میں، کہ اللہ نے بتایا لوگوں کا انکار کرنے کا وجہ کیوں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو ہدایت کے طرف بلاتے تو وہ لوگ سننے سے انکار کر دیتے۔ کیا کرتے؟ سننے سے انکار کر دیتے۔ اور اس میں جو آرڈر دیا گیا ہے، وہ آرڈر دیا گیا ہے اس طرح سے کہ پہلے سننے کا آیا، پھر دل کے بارے میں بات آیا ہے، کہ
क्या तुम उस शख्स को नहीं देखते जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना इलाह बना लिया और अल्लाह ने उसे इल्म होने के बावजूद भी, वो सच जानने के बावजूद भी वो गुमराह हो गया और अल्लाह ने उनके कानों पर, उनके सुनने पे मोहर लगा दिया और उनके दिलों पर और उनके आँखों पर पर्दा है। तो फिर उसके बाद कौन उन्हें हिदायत देगा अल्लाह के सिवा? तो क्या तुम उसके बाद भी नहीं समझते? ये आयत का मफहूम है सूरह जासिया का, सूरह नंबर 45 आयत नंबर 23 का। तो इसमें हम ऑर्डर रिवर्स देखते हैं कि पहले सुनने का बात आया, फिर दिल का बात आया, हार्ट का बात आया। और बकरा में देखते हैं कि पहले हार्ट के बारे में बात आया, फिर कुलूबिहिम, फिर उसके बाद जाके समीहिम आया, सुनने के बारे में बात आया। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरह बकरा में हिदायत का पहलू शक कहाँ पैदा होता है? दिल में। और शक व शुबहात वाले लोग यहाँ पर इनकार कर रहे हैं, इसलिए अब उन्होंने दिल में ही अपना ठान लिया है कि इनकार करना है। उन्होंने पहले से ही ये ठान लिया है कि इनकार करना है, इसके वजह से अब वो सुनना नहीं चाहते। और उसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर क्या बताया गया कि बहुत लोग सुनते हैं, सच सुनने के बावजूद भी, सच सुनने के बाद वो हिदायत का इनकार करते हैं। सच सुनने के बाद वो हिदायत का इनकार करते हैं, इसलिए ये हिदायत उनके दिल तक नहीं पहुंचती। तो हम इन पहलुओं को देखने के बाद यही समझते हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम कहा और कैसे लोगों पर मोहर, लोगों के दिलों पर मोहर लग गया। इस पहलू को समझने के बाद अब देखिए, हमने पहली 5 आयत पढ़ी सूरह बकरा की जो ईमान वालों का डेफिनेशन, और उसके बाद आयत नंबर 6 और 7 वो काफिरों का डेफिनेशन। अब इसके बाद आएगा आयत नंबर 8 से लेके 20 तक मुनाफिक का डेफिनेशन। और इसको समझाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अल्लाह ताला यहीं पर उन्होंने 8 से लेके 20 तक इतने आयतों का इस्तेमाल किया सूरह बकरा में ही, और कुरान में भी बहुत जगह सूरह मुनाफिक बाकायदा एक सूरा भी है जिसके ज़रिए समझाया गया, सूरह तौबा में और बहुत जगह में। तो ये मसला है कुछ पेचीदा, इसलिए इस पे भी हम लोग थोड़ा वक्त देंगे समझने के लिए। फ़िलहाल के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।